بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال يقطع السارق ويدمن. قال محمد رحمه الله تعالى ولسنا نأخذ بهذا إذا قطع السارق بطل عنه ضمان السارقة إلا أن توجد السارقة بعينها فترد على صاحبها وهو قول عامر الشعبي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، روایت کی گئی ہے سبحان اللہ، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ بھی کاٹا جائے گا چور کا اور زمان بھی لی جائے گی. اگر مال مسروقہ نہیں ہے تو اس کی زمان بھی لینی ہے، ہاتھ بھی کاٹنا ہے اور زمان بھی لینی. یہ تو فرمایا کنا قال محمد رحمہ اللہ، اور نہیں لیتے ہم اس کو. ہم کیا کہتے ہیں جب قطع کیا گیا، قطع سرق کا مطلب ہوتا ہاتھ کٹنا. جب قطع کیا گیا سارق کا تو باطل ہوگی اس سے زمان سرقہ کی. اگر مال ختم ہو چکا ہے نا تو اس کی زمان کوئی نہیں ہے، مگر یہ کہ پایا جائے سارقہ او مال مسروقہ او موجود ہے بعینہا، تو چونکہ مالک تو اصل اور ہے، یہ تو ہے نہیں ہے، پس لوٹا دیا جائے گا سرقہ کے صاحب پر. سمجھ گئے ہو؟ اور وہ قول ہے عامر شعبی و ابی حنیفہ رحمہم اللہ کا. باطل کی او ساڑھے نزدیک یہ شامل ہے ہلاک کو، اور خواہ مال ہلاک ہو گیا چور کو یا ہلاک کرنا مطلب کھا ویچ وٹ کے کھا گیا ہے، مطلب ہلاک کے اور ہلاک ہو تو بم چھڈیا سو. اور یہ روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی امام اعظم رحمہ اللہ سے، جڑی بھی صورت ہوئے زمان کوئی نہیں، اصلی مال موجود ہے تو واپس کرنا ہے. روایت کی امام حسن بن زیاد نے امام صاحب سے کہ اگر استہلاک ہے تو پھر زمان لی جائے گی، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اور اگر ہلاک ہے تو پھر زمان نہیں لی جائے گی. جی فَتُرَدُّ، رد کیوں کریں گے؟ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ، وہ جس کا ہے اسی کی ملک پر باقی ہے. جی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں قطع کیا جائے گا سارق کو اور ضامن بنایا جائے گا. زمان لی جائے گی، وہ ضامن کندہ بنانا ہے. قال محمد رحمہ اللہ تعالی ولسنا ناخذ بهذا، جب قطع کیا جائے سارق تو باطل ہو جائے گی سارق سے سارقہ کی ضمان، مگر یہ کہ پائی جائے سارقہ بعینہا، پایا جائے سارقہ بعینہا. پاس تے کول ویکھ کے ڈر گئے، پایا جائے کہ مال مسروقہ مراد ہے. جی لٹایا جائے گا سارقہ کے صاحب پر، اور وہ قول ہے عامر شعبی کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن يزيد بن أبي كبشة قال أتي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه بجارية سوداء قد سرقت وهو على دمشق، فقال يا سلامة أسرقت؟ قولي لا. فقالت لا. فقالوا أتلقنها يا أبا الدرداء؟ فقال أتيتموني بامرأة لا تدري ما يراد بها لتعترف فأقطعها. اچھا جی، روایت کی گئی ہے یزید بن ابی کبشہ سے، وہ کہتے ہیں
کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئی ایک کالے رنگ کی لونڈی، جی تحقیق اس نے چوری کی تھی۔ واہ ہوبا اے والی، اور جناب ابو درداء ان دنوں میں دمشق کے والی تھے، دمشق کے، والی تھی تو پس ان کا نام سی سلامہ۔ جی تو جناب ابو درداء نے فرمایا سلامہ کیا چوری کیا تو نے؟ تو آنکھ میں کون کیتی جی؟ تو بس کہا اس نے لا، اللہ بعد معاف ہو گئی جی۔ جی دھیان کرے جی۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا تلقین کر رہے ہیں آپ اس کو بھی تو انج آنکھ بھائی اے ابو درداء؟ آپ نے فرمایا کہ لاتے ہو تو میرے پاس ایک عورت نہیں جانتی کہ کیا ارادہ کیا گیا اس کے ساتھ، ان کو نہیں پتہ تو میں نے کیوں لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اعتراف کرے تو پس میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں، تو اس واسطے لے کے آدھے بات کٹی ہے وہ لوگوں نے جی۔ یہ تو ہاتھ بچاؤ واسطے ہے، کٹان واسطے، کٹن واسطے ہیں جی۔ روایت کی گئی جناب فتقولو کیے آگے بھی نا آگے آ رہا جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لائی گئی جناب ابو درداء کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاریہ سودا تحقیق چوری، کالے رنگ کی ایک لونڈی جی کالے رنگ کی لونڈی، اور آپ والی تھے دمشق کے، پاس فرمایا آپ نے اے سلامہ کیا چوری کی ہے تو نے؟ اسرقتا، جی تو پس کہا اس نے لا، پس کہا صحابہ پاک نے کیا؟ صحابہ پاک نہیں اتھے گئے، لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ اتھے آپ اتھے دمشق کے جنے تو اتھے کوئی اور صحابی ہوئے گا ایک ادا یا نہیں تو لاکے باقی یہ ہوئے جی جی۔ کیا تلقین اے جناب ابو درداء اوہی نے جنہ کول مدینہ وہ سن لا واسطے یہ اوہی ابو درداء نے جنہ کول مدینہ شریف تو کثیر بن قیس تابی گئے سن ایک حدیث پڑھن جن دے وچ وہ ہے کہ جو دین کے لیے نکلتا ہے طالب علم ہوتا ہے اس کی کتنی شان ہے، تو انہوں نے کہا میں صرف تاڑے کو ایک حدیث پڑھن آیا جی، دمشق وچ گئے سن چونکہ آپ ہوتے ہوندے سن اس وقت جی۔ بس عرض کی لوگوں نے کیا تلقین کرتے ہیں آپ اس کو اے ابو وہ درداء؟ سرکار دے سامنے گل تے پھر تے جننے سامنے نے اس جے نہیں پہلوں تے ہن کسے کلمہ پڑھا تھا میں صحابی بن گیا، تھلے جڑا نا آکھے کہ حاضرین نے یا لوگوں نے یہ کہا جی جناب صدیق اکبر دے بھی سامنے سارے صحابہ نہیں ہن جڑے نویں مسلمان ہو رہے ہیں صحابی نے کی نے کی نے تابعین نے جناب ہاں بھائی۔ تو پس فرمایا آپ نے لاتے ہو تم میرے پاس ایک عورت کے نہیں جانتی وہ کہ کیا ارادہ کیا گوس کے بھی میں نے کیوں لے کے جا رہے؟ اعتراف کرے وہ پاس قطع کروں میں اس کو۔ ہاں جی۔ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى اگر ٹور نقال آتے یا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه اے بسارق ابو دی صفت أنصاري رضي الله تعالى عنهما بسارق فقال أسرقت؟ قل لا، فقال لا، فخلى سبيله. قال محمد رحمه الله تعالى وأما نحن فنقول لا ينبغي للحاكم أن يقول له أسرقت، ولكن يسقط عنه حتى يقر أو يدع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد رحمه الله تعالى وإنما أراهما قال للسارقين کین دونت للسارقين قولا لا، لقولهما أسرقتما مخافة أن يجيبهما بنعم بمسألتهما إياهما ولم يفعلا. وكذلك قال أبو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغي للحاكم أن يقول له أتشهد بكذا وكذا مخافة أن يقول نعم، ولكن يدعوه حتى يأتي بما عنده من الشهادة، وإن كانت شهادة قاطعة أنفذها، وإن كانت غير قاطعة ردها، وكذلك الحدود. ساڈے کھانے چ آن والی گل نہیں ہے، اسی ہیں چونڈی سسٹم کہ اتھل سسٹم، ساڈے کھانے چ نہیں گل آنی، یہ انسانی سسٹم امتحان کرو۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لایا گیا جناب ابو مسعود انصاری صحابی نے رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور ایک سارق لایا گیا بیڑا پہ بس کہا آپ نے کیا چوری کیا تو نے؟ آخر میں کو نہیں کی تھی، تو اس نے کہا جی لا،
میں کوئی نہیں کی تھی. جی تو بس آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. جی اس کا راستہ چھوڑ دیا. گل این دو واقعہ آئے نے ذرا دھیان کریں جی گل سمجھانی ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بہرحال ہم پس کہتے ہیں دھیان کریں جی اور گل شروع اور پاکستانیاں جی بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ہائے کردہ آئے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ دھیان کرو نکیو نہیں مناسب حاکم کے لیے یہ کہ کہے مجرم کو سارے کو اسرکت جی حاکم نو اے مناسب نہیں کہ لفظ بولے جی تو چوری کی تھی جی ساری زبان دکھلوندی نہیں جی جی کرسی عدالت پر بندہ بیٹھا ہو نا جو شرعی نظام ہے بندہ سامنے کھڑا ہو گیا اپنے تانے لگے رہو جی سنیں آپ بولے کی آخنا چاہتے ہیں جی حضرت علی کی آخیا سی تو سن دبکایا ہونا ہے کیا جی دبکایا پر میں پھر نہیں ہاتھ لگ سکتی اس سے یاد ہے دیکھو نا چاہتے ہوئے کچھ چٹھی پڑا کہ حاکم کو یہ حق نہیں ہے کیا کہے اور لیکن چپ رہے اس سے جی جڑا سامنے آیا ہے جی جی حتیٰ کہ اقرار کرے یا اپنا اقرار چھوڑ دے جی آیا سامنے کھلو کے چلا گیا این پڑھا کی اسی کیوں آیا تو کیوں چلا گیا نہ لیکن سچ دسو یہ بولوی اسی پاکستانی مٹی نہیں کر سکتے پتر سچی گل اچھا تو چاہنے کہ بندہ پھنسے سن تو چستا ہوں دی اس تو بغیر نہیں ہائے ہائے واہ واہ قولو ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں اگلی گل سنو اچھا جی یہ دو بابیاں کیوں فرمایا او جی جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں محض دیکھتا ہوں میں ان دونوں کو کون جناب دردات جناب ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے فرمایا تھا سارے کین کو کولا لا جی باوجہ کال کرنے انہوں کے اسرک تما چونکہ نہ پہلے پوچھ بیٹھے جی کہ تو چوری کی تھی فوراً نے کہا میں کون کی تھی امام محمد سمجھا رہے ہیں جی یہ جی پھر اللہ کی قسمیں بڑے 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 مفسر جے ان پرلے پاس شافی 200 سال پہلے ہوئے تب گل مضبوط تھے یہ بابے تابیاں دے نیڑے تبا تابی ہوں تابی نہیں جی کمال ہے یار آپ اس مطلب تمہاں بابیاں دے ایسی بھی چونکہ پوچھ بیٹھے لے قولی ہما اسرک تما اسرک تما کٹھا کر دیتا ہے نا بھی وہ پوچھ بیٹھے بھی تُسے چوری کی تھی تو تاں بس انہوں نے فوراً آکھیا کہ تو آخ اس ڈر سے کہ جواب دیں وہ دونوں نام کے ساتھ ان دونوں کے سوال کے ساتھ جی ان دونوں کو جی سنیں تو ولم یفعلا اور انہوں نے نہیں کیا کیا بھئی جواب ایک جواب نہ دے دین ہاتھ کٹ دئیے تو یہ تو ٹھیک نہیں تاکہ تو کوئی چوری کی تھی جی اے پوچھنے دی وجہ تو اے سارا مسئلہ سمجھا دیتا جی صحابہ پاک دی زیرکی نے سلام ہے یہ گل مک گئی ہوں اگلا مسئلہ سمجھو اور اسی طرح فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاہد کے بارے میں جو گواہی دے حاکم کے پاس جی گواہی دے کہ نہیں مناسب حاکم کے لیے یہ کہ کہے شاہد کو کیا تو گواہی دیتا قضا و قضا اور تو ان گواہی دینی ہے کیوں نہ پوچھے اس ڈر سے کہ کہے جی ہاں جی میں دینی ہے یہ تو زبردستی گواہی لے گئی جی لیکن چھوڑ دے قاضی اس کو حتیٰ کہ لائے وہ گواہ وہ شے جو اس کے پاس ہے یعنی گواہی پاس اگر ہو شہادت قاطعہ اگر وہ گواہی ٹھیک ہے تو قاضی نافذ کر دے اس کو اور اگر غیر قاطع ہے تو رد کر دے اس کو اے جے پتر شرعی نظام اور جن کو جان بھی جاندی لوکاں دی جی
ڈنڈے کھا کھا کے لتر کھا کھا کے تھک پینے اسلام والے پاسے نہیں آتے کا نظام پتر انج دا ہونا کسی کی ضرورت نہیں پینی جس لئے اصلی مجرم ٹنگا جانا نا چوک سوال ہی نہیں پیدا مڑ کے کسی کی ضرورت پوے جی لیکن میں کہنا کام جی اچھا جی فنقول تھی ہو نا ہیں فنقول خلاصہ منع ہے کس سے قبل الاعتراف اور اعتراف کے بعد تلقین مستحب ہے اعتراف کے تلقین جیسا کہ تلقین فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ماعز کو جی پہلے تو سونے چواں پاسے سرکار پھر گئے چوتھی بار فرمایا بھی کی پیانا ہے تم کو کی لفظ بولتا میں کی کر رہے ہیں آگے سمجھ ہے اور تصریح کی ہے بے استحباب حاضر تلقین در مختار میں وغیرہ میں متون المذاہب کہ اے تلقین کرنو پائی اپنے خلاف تو اقرار پہ کر دیں دھیان کر سزاواں ہوندیاں نہیں تو کوئی گڑبڑی تے ایویں نہ خام خواہ اقرار کر کوئی روٹی شوٹی کو تنگ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیوی کو تنگ ہے 10 کی مسئلہ ہے تو کہڑے اقرار پہ کر دیں ایندی بھی تلقین کیتی جائے بھی وہ بچ جائے او پائی کی ہو جائے بچ جائے جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا لایا گیا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سارق چور ساری زبان بولے چور سارے کر بھی ہے یار اسرقتا کہے تو لا کہے تو لا پس کہا اس نے لا میں چوری کو نہیں کی تھی بس خالی کر دیا خالی چھوڑ دیا خالی ترنا دیتا سی آپ نے بس چھوڑ دیا رستہ اس کا جا تو کر بھائی کمال ہے یار ہاں استاد جی لفظ تخلیہ نہیں ہے گا جی یار اپنی زبان سے منع کرنے نے یار ایسا سمجھا ہم بس کہتے ہیں نہیں مناسب حاکم کے لیے یہ کہ کہے چور کو اسرقتا اور لیکن چپ کر جائے اس سے حتیٰ کہ وہ اقرار کرے یا چھوڑ دے اقرار اور یہی قول چھوڑ دے کا مطلب ہے چلا جائے جی یہی قول امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور محاذ دیکھتا ہوں میں ان دونوں کو کہ فرمایا ان دونوں نے سارقین کو قولا کہو تم لا اراہما اے ابا الدرداء ابا مسعود انصاری ولم یفعلا اے بالحال انہما لم یسرقا حال یہ کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی جی کہو تم دونوں لا ان دونوں کی قول کرنے کی وجہ سے اسرقتما اس ڈر سے کہ جواب دیں وہ دونوں نام کے ساتھ ان کے سوال کرنے سے ان سے حالانکہ انہوں نے چوری نہ کی ہو اے مطلب حالانکہ انہوں نے یہ کام نہ کیا ہو لیکن ڈر دی وجہ تو ہاں کر دیں تاہم سنا فرمایا تو آخر نہیں ہے چوری کو نہیں کی تھی جی اسی طرح فرمایا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے گواہ کے بارے میں کہ گواہی دی حاکم کے پاس نہیں مناسب حاکم کے لیے یہ کہ کہے گواہ کو گواہی دے تو اس طرح اور اس طرح اس ڈر سے کہ کہے ہاں لیکن چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ لائے گواہ اس شے کو جو اس کے پاس ہے یعنی شہادت پس اگر ہے شہادت قاطعہ تو نافذ کر دے اس کو اور اگر ہے غیر قاطعہ تو رد کر دے اس کو اور اسی طرح حدود ہاں استغفر اللہ اور اسی طرح حدود جتنی بھی حدیں ہیں نا حدیں ان میں یہی ہے جی کہ مقر آئے کھڑا چپ کھڑا رہے جی جی بلکہ حاکم انہوں آکھے جا یار کام کر اپنا میں مصروف ہاں کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے بھی کس واسطے ہے جی تلقین کرنی ہے ایتاں لکھی ہیں پورا نظام ہوتا ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا خرج الرجل فقطع الطريق فاخذ المال وقتل فللوالي ان يقتله اية قتلة شاء ان شاء قتله صلبا وان شاء قتله بغير قطع ولا صلب وان شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وإن أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف فإن لم يأخذ المال ولم يقتل أوجع عقوبة وحبس حتى يحدث خيرا قال محمد وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة إن قتل وأخذ المال قتل صلبا ولم يقطع يده ولا رجله وإذا اجتمع حدان
أحدهما يأتي على صاحبه بودي بالذي يأتي على صاحبه ودوري الآخر. توجہ ہے نکیو، روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب نکلا رجل پس اس نے راستہ کاٹا، ڈاکہ ماریا، جی قافلہ جا رہا تو نے داخل قافلہ ایک دو جنے میں، پس لیا اس نے مال اور بندہ بھی مار دیتا، مال بھی چھین لیا تے بندہ بھی مار دیتا. اے جسلے پھڑیا گیا، جی اے جسلے پڑھیا گیا. تاں جے پھڑے نہیں گیا تو پھر کی کرنے نا جی، پھڑینا تو تاں گل ہونی ہے. جی پس جائز ہے والی کے لیے وہ قاضی حاکم جی جس نے قابو آ جانا ہے یہ کہ قتل کرے اس کو جون سا قتل چاہے، ان قتل کرے جی میں مرضی چاہے کہ میں اگر چاہے تو قتل کرے اس کو سولی دے کر، سنا جی، اور اگر چاہے تو قتل کرے اس کو بغیر ہاتھ پاؤں کاٹنے کے اور بغیر سولی کے، جی اور اگر چاہے تو کاٹے اس کا ہاتھ اور پاؤں خلاف سے پھر قتل کرے اس کو. جی ان کیتا کیے ڈاکہ مارے مال لے اور ڈاکے دی تصویر کیے، مال لے تے قتل کیا. اے مطلب ہے ان نال بھی انج کرے، یہ پہلی صورت ہے سنے. اور اگر لیا مال اور نہیں قتل کیا، مال کھویا ہے تے بندہ کو نہیں ماریا، جی تو پس ہن کی کرنا ہے، پس کاٹا جائے اس کا ہاتھ اور اس کا رجل خلاف سے. جی چور دا تے ایک واری سجا ہاتھ ہے نا، ان ایکو واری دوویں کام کرنے، سجا ہاتھ تے کھبا پاؤں. کٹ دینے جی. یہ دو صورتیں ہو گئیں. اور اچھا جی، پس اگر نہیں لیا مال اور نہیں قتل کیا جی، ڈرایا سو رائس. تو لوگ نکل گیا بچ بچا کے، جی تو او جے آؤ کو، اچھا نہیں مال لیا اور نہ قتل کیا تو او جے آؤ کو بطن، ان دی چاں چاں کرائی جائے جی، بھئی تکلیف دی جائے اس کو ضرور بھی عقوبت کے، چاں چاہی ہوئی نا، اور قید رکھا جائے، انہوں قید کر دیو حتیٰ کہ پیدا کرے خیر، یعنی سمجھ لگ جائے ہونے انسان بن گیا ہے، پھر چھڑ دے انہوں نے، سمجھئی. قال محمد رحمہ اللہ وہذا کلہ قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ، ہے مگر ایک خصلت میں کیڑی کہ اگر پہلی اگر قتل کیا اور مال لیا، اور پہلی صورت تو قتل کیا جائے گا سولی پر چڑھا کر، اور نہ کاٹے جائیں گے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹا جائے گا، پیچھے ہے نہیں بغیر کٹنا تو کٹ کے چاہے سن. اچھا مسئلہ سنو قانون. اور جب جمع ہو جائیں دو حدیں، کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں دو حدیں، ایک ان دو کی آتی ہے حد کے صاحب پر، ایک وہ جن نال جان ختم کرنی، ایک وہ جڑی تھوڑی ہے، تو ابتدا کی جائے اس کے ساتھ جو آئے گی حد کے صاحب پر، اور گرا دی جائے دوسری، مر گیا بندہ ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلبن اصل اس میں قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیت پڑھی ہوئی ہے، بھول بھل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا ان یقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سنا جی، اصل یہ ہے تو وہاں صورتیں ساری پڑھی، یاد گزر گئی پیچھے سے پڑھ دی، کوئی نہیں گزری ہیں، کیوں میں پڑھ لی انہیں تو پیچھے ہی ہے نا. چلو ٹھیک. اصل یہ ہے تو دوبارہ پڑھنی تو بشک پڑھ لو، ان دے ساری اصل تفصیل مختلف صورتیں بیان نے ساری ہیں، جتوں فقہاء نے 4 صورتیں بنائی ہیں جی، سنیں تو واللہ عالم. اور مراد اس سے، اس آیت سے اگو تاں دے بھی اللہ بہتر جانے بھی حقیقت بھی سانو یہ گل سمجھے واللہ عالم ورسولہ بالصواب. مراد اس آیت میں تقسیم ہے احوال پر. او نا او انما جزاء اللہ زینا میں او میرے دیسی یارو حافظو
ਇਹ او جڑے نا تقسیم واسطے بھی کندے واسطے بھی احوال پر اور وہ کتنے ہیں اول جب قتل کریں اور مال لیں اب امام بالخیار ہے چاہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے خلاف سے اور ان کو قتل کرے یا ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دے اتے مرن تڑف کے آئے میری توبہ اور اگر چاہے تو ان کو قتل کر دے مڈوں صرف اور اگر چاہے تو صرف ان کو سولی دے دے یہ پہلی صورت تھی اور فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں یہ پہلی صورت ثانی لیا انہوں نے مال اور قتل نہیں کیا تو ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے تیسری قتل کیا اور تو قتل کیے جائیں گے حدن ہن ہاتھ پیر نہیں کٹنے کیونکہ مال نہیں چوری کیتا چوتھی صورت نہیں نہ قتل کیا انہوں نے اور نہ انہوں نے تو پس کیا کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے پکڑے گئے پہلے اس سے کہ سنے نا فوخذو قبل حاضا بھی نہیں لیا مال پس پکڑ لیے گئے پہلے اس سے کس تو پہلو بھی وہ کسی نے قتل کر دے یا قافلے والے کوشش کر کے بندے پھڑ لے پھڑ کے قاضی دے حوالے کر دیتے نہ مال جو لٹیا نہ کوئی تو کرنا چاہتے سن تو ہن کی کرنا ہے ہو بے سو و کھلے یو و عزرو انہوں نے جو ہے نا جی ہن کھلا پولا کرن فہو المراد بالنفی جڑا ہے نا او ینفو فی الارض او ساڈے نزدیک ہے کہ انہوں نے قید کرو تے انہوں نے کٹو وہ زمین تو نفی ہو گئی نا بھی اندر کمرے لے آتے بند کر کی نفی ہے نا باہروں پھرن ٹورن کو جڑا نفی جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم مال اور قتل کیا پس والی کے لیے جائز ہے کہ قتل کرے اس کو جس طرح جون سا قتل چاہے اگر چاہے تو قتل کرے اس کو سولی دے کر اور اگر چاہے تو قتل کرے اس کو بغیر قتل ہاتھ پاؤں کاٹنے کے اور بغیر سولی دینے کے اور اگر چاہے تو کاٹے ہاتھ اس کا اور پاؤں اس کا خلاف سے پھر قتل کرے اس کو اور اگر لیا اس نے مال اور نہیں قتل کیا تو کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں خلاف سے بس اگر نہیں لیا اس نے مال اور نہ قتل کیا تو سزا دیا جائے گا سزا دینا اور قید کیا جائے گا حتیٰ کہ پیدا کرے خیر قال محمد وهذا كله قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ مگر ایک خصلت میں اگر قتل کیا اس نے اور لیا اس نے مال تو قتل کیا جائے گا سولی دے کر اور نہیں کاٹے جائیں گے نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ اس کا اور نہ پاؤں اس کا اور جب جمع ہو جائیں حدان ایک ان کی آتی ہے حد والے پر تو ابتدا کی جائے گی اس کے ساتھ جو آتی ہے حد والے آنے کا مطلب قتل کرنا ہے ختم کرنا ہے اور گرا دی جائے گی دوسری محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عید دیکھ لی ہوں لبی شاباش فی سارق سرق فاخذ فانفلت ثم سارق فاخذ الثانیة قال يقطع قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ ولا نرى عليه الا قطعا واحدا وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله تعالى روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چور کے بارے میں جس نے چوری کی پس پکڑ لیا گیا پس وہ کھسک گیا نس گیا کسی طریقے نال پھر چوری کی اس نے پس پکڑا گیا دوسری مرتبہ تو کنے باری ہاتھ کٹنا ہے ماں فرماتے ہیں کہ یقطع ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا جائے ایکو سجا ہاتھ کٹنا ہے اے نہیں کہ نال کھبا پیر بھی کٹ دینا ہے ایکو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور نہیں دیکھتے ہم اس پر مگر قطع واحد وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فانفلتا تخلصا نس گیا بچوں جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے چور کے بارے میں کہ چوری کی اس نے پس پکڑ لیا گیا پس کھسک گیا پھر چوری کی اس نے پس پکڑ لیا گیا دوسری مرتبہ تو فرمایا آپ نے قطع کیا جائے گا ایک مرتبہ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ اور نہیں دیکھتے ہم اس پر مگر قطع واحد اور یہی قول امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا رجل عن الحسن البصری عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال
لا يقطع مختلس قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا نہ قطع کیا جائے مختلس جی اور جڑا بندے کو چیز بے تیانی جو کھو کے لے گیا، جی او جی کھو کے لے گئے اختلاس. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو وهو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور سنیں مختلس اس لیے کہ نہیں سچی آتی اس پر چوری کی تعریف. اختلاس اخذ الشیء من الغیر علی سبیل الخفیہ. جی سنیں ایشا بس جی. روایت کی گئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ناک ہاتھوں کاٹے جائیں مختلس کے. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ترار کے کاٹے جائیں کہ نہیں؟ جی ترار کے جی کاٹے جائیں ترار جی 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 کہ نہ کاٹے جائیں؟ نباش کے کتنی بار بڑے اصول فقہ ہے. ہاں جی بسرکے کا معنی اس میں تم ہے اور اس میں کم ہے. باب حد النباشی. باب کفن چور کی حد. باب کفن چور. باقی اب مختلف ہاتھ نہیں کٹنا تو باقی یہ نہیں بینو بھی وہ قاضی کو لے جا کے تو انہیں آخنے میری تھی رشتہ لے لیتے ہیں گال چ پھولوں دار پانے ہیں. مطلب ہے بھی تعزیر بھی ہے تو یہ لعنت بھی ہے، کھلا پولا چنگا بھلا ہے مطلب ہے جی. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في النباش. پڑھیا اس دن تعزیر تو کوڑی اکو تھان تے مارن تے کس کے مارنے میں. جی ہاں جی. اذا نبش عن الموتى فسلبهم انه يقطع. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يقطع لانه متاع غیر محرز لكنه يوجع ضربا ويحبس حتى يحدث خيرا. قال محمد وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه افتى مروان بن الحكم ان لا يقطعه وهو قولنا. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا نباش کے بارے میں جب وہ قبر کھودے موتا سے پس کفن چھین لے ان کا یہ کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. جی اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ ہاتھ کاٹے جائیں اس لیے کہ وہ سامان غیر محرز ہے، وہ محفوظ نہیں ہے. وہ لیکن یوجا دربن لیکن تکلیف دیا جائے مار کے ساتھ. تعزیرو جی سمجھے. نباشو والذی قبرہ کھٹینا تو کفن چوری کرینا. نبش کبش کشف اور استخراج. یکتا وبہ قال ابو یوسف الشافعی رضی اللہ عنہ. جی شب آگے مان رہے نا جی. ہاں اور قید کیا جائے حتیٰ کہ پیدا کرے وہ خیر کو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہنچی ہے سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ نے اس جھوٹ کو فتویٰ دیا تھا یہ کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. جن کی کیتا بھائی تو یہ سارا سامان چوری کر کے تُسی لگے پھر کفن چوری کر ہاتھ کٹو جی تُسی جا یزیدیو. اور وہی قول ہے ہمارا فتنہ دا مڈ آئی. کون مڈ جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے نباش کے بارے میں جب قبر کھودی اس نے بس اتارا کفن موتا سے یہ بات کہ ہاتھوں کاٹے جائیں اس کے. اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ قطع کیا جائے اس لیے کہ یہ سامان غیر محفوظ ہے لیکن سزا دیا جائے سخت سزا اور قید کیا جائے حتیٰ کہ یہ پیدا کرے خیر. قال محمد اور پہنچی ہے ہم کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ فتویٰ دیا آپ نے مروان بن حکم کو یہ کہ نہ قطع کرے اس کو اور یہی قول ہے. افتہ مروان فی زمان معاویہ تھا. نظر آ رہے ہیں
اور وفی روایت ابن ابی شیبہ سوال کیا مروان نے وہ جو اس کے پاس تھے صحابہ پاک اور فقہا سے، پس جمع ہوگی ان کے رائے اس پر یہ کہ مارا جائے اور گمایا جائے، ہاتھ نہ کٹے جانا، ان تھوڑا جا ماریا جائے تو انہوں جڑا نا لوکاں دے سامنے پھیریا جائے۔ وہ تھوڑی مثال بنی ہے باجے اور گال تے لتراں دا ہار پا کے منہ کالا کر کے تو کھوتے ہوتے پچھلے پاسے منہ کر کے بھاگ نو چکر لو پیج کر کے بھی یہ مطلب سی بھی تعزیر وچ آندیاں سن چیزاں اے مطلب ہے جی۔ باب شہادت اہل الذمۃ علی المسلمین، دھیان کرا جب نکو باب گواہی اہل ذمہ کی مسلمانوں کے خلاف، ذمی گواہی دے مسلمان کے خلاف، تو یہ قبول ہے کہ نہیں جی؟ باب گواہی اہل ذمہ کی مسلمانوں کے خلاف۔ جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخرها، قال منسوخة. قال محمد رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ. کیا بات ہے، وهو قول أبي حنيفة. کیا حدیث ہے چاہے حالت ہے؟ سر بھائی اس سے بڑا چکرنا ہوتا ہے سر بھائی ہوں جنہیں میں سر بھائی پڑھی ہوتی نہیں شروع ہو گئی سورہ بڑا دھیان اور پڑھے سے وإنما يعني بهذه الشهادة في السفر عند حضرة الموت على الوصية إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة على وصية المسلم، نسخ ذلك فلا يجوز على وصية المسلم ولا غير ذلك من غيره إلا المسلمين والله أعلم. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ او جڑا او پیالہ کھڑیچا ہے یاد ہے وہ واقعہ ایسی قرآن پاک ہے تو اثر تو بعد وہ قسمت چاہیے جی وہ جو عیسائی سن آپ نے پوچھا وہ نے کچھ سامان بچوں بیچیا تو نہیں سی پتہ ہے وہ تو ایتا ہی سنی ہے کہ گواہی تمہارے درمیان جب حاضر ہو کوئی ایک موت کو کس وقت وصیت کے وقت تو گواہی تمہارے جب حاضر ہو دو عدل والے تم میں سے مسلمانوں یا دوسرے دو تمہارے غیر سے یعنی غیر مسلموں سے آخر تک حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے ہن غیروں کی گواہی نہیں قبول جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم لیتے ہیں اسی کو اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اچھا بھی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا منسوخ ہے، محض مراد لی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے اس شہادت کے ساتھ سفر میں کدوں موت کے اندہ حضرت الموت موت کی حضوری کے وقت وصیت پر جب کہ نہ ہو کوئی ایک مسلمانوں میں سے تو جائز ہے شہادت کن کی مسلمان کی وصیت پر بھی ابراہیم نخعی فرماتے نے ایک گل منسوخ ہے پس نہیں جائز مسلم کی وصیت پر اور نہ اس کے غیر پر مسلم کے معاملے سے مگر بس ہن بھی غیر نو گواہ نہیں بناونا غیر نو نہیں بناونا واللہ عالم رسول بالصواب جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے اللہ کو گل سمجھ آئی جی کہ نہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم آخر تک فرمایا آپ نے منسوخ ہے یہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ہن آپ ابراہیم نخعی منسوخ دے مطلب بیان کر دیں بھی کیوں آکھے منسوخ ہے اور محض مراد لی آپ نے اس شہادت کے ساتھ سفر میں موت کے حاضر ہونے کے وقت وصیت پر او حین وصیہ حین الوصیہ جب کہ نہ ہو کوئی ایک مسلمانوں سے تو جائز ہے گواہی
شہادت مسلمان کی وصیت پر ہاں منسوخ ہے یہ منسوخ ہے. پس نہیں جائز مسلمان کی وصیت پر اور نہ اس کے غیر پر مسلمان کے امر سے مگر مسلمان. واللہ عالم رسول باب اللہ. شہادت المحدود. باب حد لگائے ہوئے کی گواہی. جس تے کوئی بھی حد لگی ہے ان دی گواہی قبول ہو سکتی کہ نہیں. باب حد لگائے ہوئے کی گواہی کا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی نصرانی قذف مسلمة فضرب الحد ثم اسلم انه جائز الشہادت. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لانه لم يضرب حدا في الاسلام. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصرانی کے بارے میں. نصرانی تو مثال ہے نا, نصرانی یہودی مجوسی کوئی بھی کے بارے میں جس نے قذف کیا مسلمہ کو, انہیں مسلمان عورت نو تہمت لائی تو پھر وہ ثابت نہ کر سکیا تو پھر کی کہنا عدلانی کی کوئی نہیں. اے نصرانی دی مسلمہ بیوی ہو سکتی ہے؟ نہیں یار کافر کمال ہے یار. چلو جی مسلم تو نصرانیاں تو ہو سکتے ہیں, نصرانی تو مسلمہ نہیں ہو سکتا. بلا تھی وے پس مارا گیا حد. اینو حد قذف لگی کنے کوڑے 80. ثم اسلامہ پھر اسلام لے آیا. پھر اسلام لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جائز و شہادت ہے. یہ جائز شہادت ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں اور یہی قول ہے کن کا او وجہ اس لیے کہ یہ نصرانی نہیں مارا گیا حد اسلام میں. ایک جملہ سوالیہ ہے, وہ بندہ بتاؤ جس کو حد قذف لگی لیکن بعد میں اس کی حد قبول ہے, نفیوں کی حد قبول ہے, گواہی قبول ہے. کون ہے وہ؟ غیر مسلم نے مسلمہ پر تہمت لگائی اور اس کو حد لگائی کہ بعد میں مسلمان ہو گیا. ادو ویکھو گاموں اور کتے گیا ہیں سما اسلام. جی اصل چاہیے کہ اسلام ہے کہ یہدم ما کان قبلہ, اور اسلام ما قبل سب کچھ ختم کر دیتا ہے. گویا ہن جمیا ہن. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے نصرانی کے بارے میں جس نے قذف کیا مسلمہ کو پاس ہاتھ لگایا گیا وہ پھر اسلام لایا. روایت کی گئی ہے کہ وہ جائز الشہادت ہے. آپ نے فرمایا وہ جائز گواہی ٹھیک ہے. قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس لیے کہ کیوں گواہی قبول ہے؟ اس لیے کہ نہیں لگایا گیا وہ حد اسلام میں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا جلد القاذف لم تجز شهادته ابدا. وقال في قول الله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا قال يرفع عنه اسم الفسق فأما الشهادة فلا تجوز أبدا. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب کوڑے لگایا گیا قاذف مسلموں انہوں حد قذف لگی تو نہیں جائز گواہی اس کی ہمیشہ ہمیشہ. اور فرمایا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اگلے پاسے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, آپ نے فرمایا کہ اٹھا لیا جائے گا اس سے اسم الفسق, کیونکہ پیچھے وہ نام ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا فاسقون الا الذین تابوا. اے فسق جڑا ہے نا جڑا تبا لگا اینو اے ہن توبہ کرے ٹھیک ہوئے تے فسق والا تبا ختم ہو جائے گا. باقی گواہی قبول ہے پس نہیں جائے بہرحال شہادت پس نہیں جائز آبادن. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا جب کوڑے لگایا گیا قاذف نہیں جائز گواہی اس کی ہمیشہ. اور فرمایا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فرمایا اٹھایا جائے گا اس سے اسم الفسق
بہر گواہی پس نہیں جائز ہمیشہ قال محمد رحمہ تو ساڈے نزدیک محدود فی القذف تھی، گواہی ہمیشہ قبول نہیں. صرف ایک کی پیچھے پڑے ہو. جی قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. محمد قال حدثنا الحيثم بن ابي الحيثم عن عامر الشعبي رضي الله تعالى عنه قال اجيز شهاده القاذف اذا تاب. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا. روایت کی کہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اجازت دی گئی ہے قاذف کی شہادت کی، یعنی قبول کی جائے گی جب کہ توبہ کرے گا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، ہم اس کو نہیں لیتے. جی اجیزہ وابہی قال شافی و مالک و احمد رضی اللہ عنہم لقول تعالی الا الذین تابوا. اور ہم کہتے ہیں استثناء پھرتی ہے وہ جس کے قریب ہے، وہ کون ہے؟ وہو قول تعالی ایتھے نہ کہ قولہ تعالی ولا تقبلوا لهم شہادتا، جیسا کہ وہ تصریح کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی کے اثر میں. پچھلا جڑا پڑھے ہے او بلا تھی. عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جائز رکھی گئی ہے شہادت قاذف کی جب توبہ کرے. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا. محمد قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا الحيثم عن عامر الشعبي عن شريح رضي الله تعالى عنهم قال اعطاه اقطع بني اسد فقال تقبل شهادتي وكان من خيارهم فقال نعم وأراك لذلك أهلا. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ كل محدود في سرقة أو زنا أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة لقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کالا عطاہ حیثم کہتے ہیں نہ عامر شعبی کہتے ہیں کہ آیا آپ کے پاس شریح کے پاس ہاتھ کٹا اقطع، کون؟ رجل من بنی اسد قد کوتیا یادو فی سارے کہتے، یہ مطلب ہے کہ آیا اقطع بنی اسد کا ہاتھ کٹیا سی تو اس نے کہا جی کیا قبول کی جائے گی میری گواہی، حالانکہ تھا وہ اس قبیلے میں خیار سے. جی میری گواہی قبول ہے؟ تو جناب شریح نے فرمایا ہاں، اور دیکھتا ہوں میں تجھ کو گواہی کا اہل. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں. ہر محدود فی سارقہ او زنا او غیر ذالک جب توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے اس کی، مگر محدود فی القذف خاص کر کے. کیوں؟ لقول اللہ تعالی ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. باقی کسی بھی شخص پر حد لگی ہے، بعد میں توبہ کر گیا ہے تو اس کی گواہی قبول ہے، لیکن محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں ہے. جی روایت کی کہ حضرت شریح سے آپ فرماتے ہیں آیا آپ کے پاس اقطع بنی اسد کا پاس سے عرض کی اس نے کیا قبول کی جائے گی میری گواہی، اور تھا وہ ان کے خیار سے. بس آپ نے فرمایا ہاں، اور دیکھتا ہوں میں تجھے گواہی کا اہل. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہ ناخذ، ہر محدود سرقہ میں یا زنا میں یا اس کے غیر میں جب توبہ کر لے تو قبول کی جائے گی گواہی اس کی، مگر محدود فی القذف خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. باب شہادت الزور، باب جھوٹی گواہی. باب جھوٹی گواہی کا جرم کڈا ہے وہ گل وکری ہے، یہ دنیاوی جڑے مسئلے نے وہ بیان ہو رہے ہیں. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن الحيثم بن ابي الحيثم عمن حدثه عن شريح رضي الله تعالى عنه قال اذا اخذ شاهد الزور فان كان من اهل السوق بعث به الى السوق فقال لرسوله قل لهم ان شريحا يقرأكم السلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وان كان من العرب ارسل به الى مسجد قومه اجمع ما كانوا فقال للرسول مثل ما قال في المرة الأولى. قال محمد وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى
ولا يرى عليه ضربا واما في قولنا فإنا نرى عليه مع ذلك التعذير ولا يبلغ به 40 صوتا. او بلاوی چلو ٹھیک. روایت کی گئی ہے حضرت شریح سے آقال آپ نے فرمایا کہ جب پکڑا جائے جی جب پکڑا جائے جھوٹی گواہی والا جب بے ثابت ہو گیا میں نے کی کیتا ہے یہ پکڑا گیا مطلب جھوٹی گواہی ہوتی پکڑی گئی ہے. پاس اگر ہے وہ اہل سوق سے اگر بازار چو ہیں بے بازار سے رہتا ہے تو بھیجا جائے اس کو بازار کی طرف جی نہ غلط ہو گیا جی. اب کہ کون کہتے ہیں امن حدثہ ہو جو من حدثہ ہو ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ جب قاضی جناب شریح پکڑ لیتے جھوٹا گواہ جھوٹے گواہ کو آپ پکڑ لیتے قاضی شریح بھی ثابت ہو کہ جھوٹی گواہی دیتی پس اگر ہوتا اہل سوق سے تو بھیجتے جناب شریح کوئی قاضی شریح نے بھیجتے جناب شریح اس کو بازار کی طرف اور آپ فرماتے لے رسول یا اپنے پیغام لے جائیں جنہوں سے نال لے جا انہوں یہ گلاں دے سن اور رسول تمہارا جڑا پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ جا کے کہہ تم بازار والوں کو کہ بے شک شریح پڑھ رہے تم پر سلام تو نے شریح سلام دیتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک پایا ہم نے یہ جھوٹا گواہ لہذا اس سے بچ کے رہو اس سے سناؤ ہوئی نا کھوچری کہ کو نہیں ہوئی نا طبیعت سیٹ. اور اگر ہوتا وہ عرب سے کس سے عرب تو مراد نہیں بھی عربی سارے وہ عربی سن اتنے مراد اصل چ بھی کو عربی کس سے عربی مطلب بھی وہ شہری نہیں اور کو ہے تو بھیجتے آپ اس کو اس کی قوم کی مسجد کی طرف اجما ما کانو جو زیادہ جامع ہو او مانا لکھے اجما ما کانو اے مجتمعین جی یا ایسی جگہ کہ ہوں اکثر جمع واسطے قوم کے یعنی جڑی وڈی مسجد نے انہوں دی اوتھے بھیج دے اور آپ فرماتے پیغام لے جانے والے کو مثل اس کے جو فرماتے مرہ اولا میں اوتھے مسیتے لے جا جتے چو سارا پنڈ کٹھا ہوئے اور نہ کہ بھی قاضی شریح تینوں سلام دے رہا ہے تے آج جھوٹا گواہ ساں پھڑیا تے انہوں کو بچ کے رویا جائے گو جی. کیا دور سی ہو خدا دی قسمیں کیا دور سے کسی تجربے سے ایسی کوئی گڑبڑ کرے جی میرے یارو قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کانا اسی کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور نہیں دیکھتے اس پر کوئی ضرب. امام صاحب آدھے بس اینا کم کافی ہے. امام محمد صاحب فرماتے ہیں ساڑھا ذرا دور پچھلے تو بندے تھوڑے اور طرح دے ہو گئے ہیں. بہرحال ہمارے قول میں بس ہم دیکھتے ہیں اس پر اس کے باوجود کھلا پولا بھی نال کچھ لتروڑ بھی کرنی ہے جھوٹیاں گواہی دینے والے دی جی اور نہ پہنچا جائے اس کے ساتھ 40 کوڑیاں تک نہ پہنچا جائے 39 تک جا سکتے ہیں. سمجھائیے نہیں تاکہ بہندہ کوئی ہو جو کتا کم نہ کرے جی. ہاں جی روایت کی گئی ہے اور سمجھ لگی غلطی کہ کوئی نہیں اگے روایت کی گئی ہے شریح سے آپ فرماتے ہیں جب ولا یرا ہے نا جی قال جساس رحمہ اللہ تعالی وہذا عندنا علی انہ ان جا نہیں ہو اگے آ رہے جی اتھی ہے نا
کہ الا انہ ان جاء تائبا جی فاما ان کان مسرا فانه لا خلاف عندي بینہم فی انہ یعذر. جی جی یہ تو ہے بھی توبہ کر کے آوے نا تو پھر صرف اینا کام ہی کرنا ہے. تو جے کر وہ مسر ہے نا تو پھر انہوں پھر تعزیر لانی تاں ٹھیک ہونا انہیں. جی روایت کی کہ اس شخص سے کہ حدیث بیان کی اس نے جناب ابو حیثم کو جناب شریح سے، وہ کہتے ہیں کہ جب پکڑتے جناب شریح جھوٹے گواہ کو، پاس اگر ہوتا اہل سوق سے تو بھیجتے آپ اس کو بازار کی طرف. پس کہتے کڈے شوق نہ ستا پہ اپنے پیغام والے کو کہ کہے تو بازار والوں کو بے شک شریح کہہ رہا ہے تم کو سلام، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے پایا اس کو جھوٹا گواہ، پاس بچو اس سے، اور اگر ہوتا وہ عربی عرابیوں سے تو بھیجتے آپ اس کو مسجد، اس کی قوم کی مسجد کی طرف کہ زیادہ جمع کرتی وہ اس کو کہ وہ ہوتے. پاس فرماتے آپ پیغام والے کو مثل اس کے کہ فرماتے آپ پہلی مرتبہ. قال محمد وبهذا كان ياخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور نہیں دیکھتے آپ اس پر حد. اور بہرحال ہمارے قول میں پاس بے شک دیکھتے ہیں ہم اس پر باوجود اس کے تعزیر، اور نہ پہنچا جائے تعزیر کے ساتھ 40 کوڑ. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثني رجل عن عامر الشعبي رضي الله تعالى عنهم أنه كان يضرب الشاهد الزور ما بينه وبين 40 صوتا. قال محمد رحمه الله تعالى حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مارا کرتے تھے یا مارا جائے، دونوں طرح ٹھیک ہے جی، کہ مارا کرتے تھے شاہد زور کو، وہ جو اس کے درمیان اور 40 کوڑوں کے درمیان ہے. قال محمد بابی ناخذو بابی ہی اے وے کرتوتاں دی روک تھام، کرتوتاں دی تھام. ہن ویکھو نا اے اللہ دے پاس اندر شے ہے نا ڈر کی، اے اندر ایک شے ہے نا کہ جس تو بار بار اتقوا اللہ فلا تخشوہم واخشونی. جی بھی جہنم ایڈی سخت ہے، تے ڈر تے نعمتاں دا حصول، یہ دونوں گلاں اندر نے. پھر جنت دا تعارف ہو، پھر خواہش اٹھنی، محنت کریے. یہ ڈر دی وجہ تو سارے چیزاں نے بھی انسان ڈرے تو کرتوت نہ کرے. جی جی اندر چیز ہی نہ ہوئے تے ان کی پتہ لگے. جی ہوں سڈا کھلوتا ہے مجھ کے کول تو انہوں پیچھے مطلب جان کڑی مجھ وال منہ کر کے ویخ تیرا میں انہوں پورا کہنا تقریر کی تھی، سوال ہی نہیں جی. انہوں ناساں تک ڈانگ مارو نا جی پرا ہو جائے گا جی، یا نک نہ تو پھڑ کے پرا لے جاؤ. تقریر انہوں کوئی سمجھ نہیں آنی. کیوں نہیں سمجھ؟ میں سڈے نے کوئی تقریر کر کے مجھ دے نیڑے نہ جائیں، خبردار میں تیری جان کٹ دینی، تیری شرم نہیں آتی چودھری دی مجھ جی. تو یہ جو کھلونا ہے اے مطلب ہے جی کہ جڑا نا انہوں چونکہ وہ چیز ہی کوئی نہیں انسان وچ ہے، انہوں سمجھایا جا سکتا ہے. اس وجہ تو ساریاں سزاواں نے تاکہ انسان کرتوتاں کولوں بچے، ان دی آخرت ٹھیک ہوئے. جی حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ مارتے تھے جھوٹے گواہ کو، وہ جو اس کے درمیان اور 40 کے درمیان مارتے تھے درے. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبہ ناخذ. چلو جی.